محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کا سوال عنصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت دل ملائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپے ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی۔ لہٰذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اب ہم محمد کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے، اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کریں گے، اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدمعاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع سخن بنے۔ ارے محمد کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، اور اپنے کیے کا حساب دیں گے، اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اور محض دعویٰ ہی کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا کہ اسے جتنا چاہیں ستائیں، اور اس میں ہم بالکل معذور ہوں گے۔ نہ کسی کو ملامت کا حق ہوگا اور نہ باز پرس کا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا۔ وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا، پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں۔ علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔
ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی اور ان میں ایک غل مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے، نیز انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ پھر بولے، اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگی۔ کسی نے کہا، اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ کسی نے کہا، یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تم سن لو۔ ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ کسی نے کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوچھتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی یہ دھمکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ اللہ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھہرا دیا۔ سن لو، اب ہم معذور ہیں اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ یاد رکھو، ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم۔ اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی ان کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں، ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائیں، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا، ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیائے حسن کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی جوان، اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیائے حسن کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں، تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔
خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم۔ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو؟ خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اصل میں تو تم نے مجھے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہو گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر دیکھو۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ذرا بھی نہ انصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ کی نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیں اور اس کو ان کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب تو یا آپ رہیں گے یا ہم۔ پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا، اور قوم اور خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولے، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بناؤ گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دیں، کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے۔ چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا۔ پھر بولے، جان عم، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا پھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لیں۔ کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں خود خدا کی پسند تھی۔ چنانچہ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا،
خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و حوصلہ کا ان پر بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئیں، ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ آہ، جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ پھر چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چچا کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے۔ ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلاتے رہیں گے۔ یہ تھا آپ کا عزم اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیوں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پہ ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئے چالیں چلنے لگے۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تک محدود نہ رہی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے۔ چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں بند کر لی اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے دی۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔
उत्बा और उतैबा अबू लहब के बेटे थे और बाप ही की तरह ये दोनों भी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। चुनाचे एक ज़माने तक ये नेक बीवियों का नाक में दम किए रहे और कड़वी कड़वी बातों से उनके दिल छीनते रहे, मगर बदनसीब अबू लहब को उससे भी तस्कीन ना हुई और उसने उनको बेटों से जुदा कर दिया। फिर चूंकि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहता था, इसलिए उसका वजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर था। हद ये है कि आए दिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक देता और कभी गलाजत भी लाकर डाल जाता। उसकी बीवी उम्मे जमील भी कुछ कम न थी, ये रास्ते में कांटे बिछा दिया करती। दुश्मनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बर्ताव था, मगर इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत का दामन कभी हाथ से न छोड़ा और उनकी बदतमीज़ी का जवाब हमेशा आलिया ज़र्फ़ी और खुश अखलाक़ी से दिया। वो सब कुछ करते रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा करते और सब्र करते, और कभी परेशान हो जाते तो सिर्फ इतना फरमाते, आले मुतल्लिब, पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है ये। फिर कुरैश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल ही का फैसला कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और आप पर जान देने को तैयार हैं, तो उससे वो बहुत सटपटाए और अब उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और हौसले पस्त हो गए और उन्होंने ये नापाक इरादा दिल से निकाल दिया। अलबत्ता चोटें करने और भपतियाँ कसने से वो अब भी बाज ना आए। कहीं रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा जाते या साथियों में देखते तो वो ज़ोर का कहका लगाते और कहते, क्यों मोहम्मद, आसमान से आज कुछ नहीं आया? या कहते, क्या और कोई नहीं था कि खुदा ने तुम्हें रसूल बना दिया? यहाँ तो एक से एक मौजूद थे, तुमसे ज़्यादा होशियार भी और मालदार भी। या वो तालियां पीटते और सीटियां बजाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ना कर सकें। कमज़ोर और नादार मुसलमानों को देखते तो कहका लगाते और इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो ज़मीन के बादशाह हैं, जल्द ही रूम और ईरान को ताराज कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। दुश्मनी में ये एकदम दीवाना था और शराफत व वक़ार से बिल्कुल ही बेगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर बुरा काम उसे गवारा था। चुनाचे जहाँ पाता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसता और औरों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाता। आप नमाज पढ़ते तो कुछ ओबाशों को साथ लेकर खूब हंसी उड़ाता और दावत व तबलीग का काम करते तो गुंडों को जमा करके कहकहा लगाता और बार बार लोगों से कहता, मोहम्मद के पुर्जे उड़ाओ, फिर चैन की बंसी बजाओ। यही किया। एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए ना उठे, और जूं ही मोहम्मद सजदे में जाएगा उसका सर पीस कर रख दूंगा। फिर चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ, आले मनाव भी जो कुछ करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने भी खूब हिम्मत अफजाई की और जोश दिलाते हुए बोले, तौबा तौबा, हम लोग साथ छोड़ सकते हैं, इस तरफ से तो आप बिल्कुल बेगम रहें और जो चीज़ में आए बेधड़क कीजिए। चुनाचे सुबह हुई तो अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया और काबा के पास इंतज़ार में बैठ गया और करीब ही साथी भी बैठ गए। फिर रोज़ की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और रुकन यमानी और हुज्र अस्वद के दरमियान खड़े हुए और नमाज में मसरूफ़ हो गए। फिर जूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। साथ ही चुपचाप बैठे रहे और गौर से देखते रहे कि क्या होता है। कितना अजीब मंजर था ये। एक दुश्मन खुदा उस
سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، اور اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں چڑی ہوئی تھیں، اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں تھا۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تم کو کچھ نہیں دکھتا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا ہے اور کرنے کو جی چاہتا نہیں، بس اسی کے لیے یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بے تاب ہو گیا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے اور پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کیں اور بار بار کیں، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے۔ پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس طرح کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی رو سے کوئی قبیلہ کسی کا مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپے ظلم و ستم بن جائیں، ان کو خوب ماریں پیٹیں اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ شرافت اور انسانیت سر پیٹیں تو پیٹا کریں، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائیں۔ ترس کھانا تو درکنار، اسے وہ اتنا ستائیں کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین ہی کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جواں مردوں میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطہ دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا، ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا
اتفاق سے اس وقت ہاتھ میں برچھی بھی تھی، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ظالم لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹکا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ آتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ ام انمار کے غلام تھے۔ ام انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور وہ ان پر چت لٹا دیے گئے، اور اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ چنانچہ دعا رنگ لائی اور ام انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا تو بتایا گرم سلاخوں سے وہ سر کو داغا کرے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی سب بند کر دیتا۔ پھر جب وہ بھوک پیاس سے بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتے اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں چور تھے اور وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا۔ چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم کا گزر ہوتا تو ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مار ہی ڈالے؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تم اسے لے لے اور اسے مجھے دے دے۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں اور نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں
کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکے اور مصیبت میں تمہاری مدد کر سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وہی ہوئی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اسے بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔